السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 27ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ 27ویں پارے کے اندر ٹوٹل 20 رکوع ہیں، 399 آیتیں ہیں، ایک کم 400 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی 30 آیتیں ہیں، 31 سے 60 تک۔ اس کے بعد سورہ طور سورہ نمبر 52 مکی سورہ، اس کے اندر ٹوٹل 49 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم سورہ نمبر 53، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ قمر سورہ نمبر 54 مکی سورہ، 55 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان سورہ نمبر 55 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ حدید سورہ نمبر 57 مدنی سورہ، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں، یعنی 7 صورتیں ہیں۔ ایک صورت آدھی ہے 7 میں سے، جیسے سورہ ذاریات۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 26ویں پارے کے اخیر میں تھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے تھے، تو اب 27ویں پارے میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم مجرم قوم کے پاس جا رہے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین، پھر ہم نے اس میں سے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد نشانیوں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے، پھر اسی طرح قوم عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے، قوم سمود کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ تو ان میں کھڑے ہونے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ پھر اسی طرح قوم نوح کے اندر بھی نشانی ہے، وہ لوگ فاسق قوم تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا ہے، زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آیت نمبر 50 ہے کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو جب اللہ کی بات آئے تو کہا گیا دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف۔ تو جب نیکی کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو دوڑ کے نیکی کر لیجئے، کیا معلوم یہ نیکی کا جو جذبہ ایک مہمان ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 55، آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آگے آیت نمبر 56 ہے، انسان اور جنات کے پیدائش کا مقصد کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، آیت نمبر 58، بے شک اللہ بے حد رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پھر کافروں کے لیے اس دن ہلاکت ہے جس کا وعدہ وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور ہے سورہ نمبر 52، اس کے اندر 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ طور کی فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 765، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں، اس کے 2 حصے ہم لے سکتے ہیں، اس کے اندر 2 رکوع ہیں تو 2 حصے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، دوسرے حصے میں قرآن کے بارے میں کہا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے ہوئے ورق کی، بیت معمور کی، والبیت المعمور، بیت معمور فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور انسانوں کے بیت اللہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ داخل ہو کے نکل جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس دن آسمان زور سے لرز جائے گا، پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جہنم کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، اسی کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جنتیوں کا ذکر ہے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جنتی لوگوں کو رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اللہ نے کہا ہم ان کی موٹی موٹی آنکھوں والی حور عین سے شادی کرا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، آیت نمبر 21 ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے،
اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر آدمی اس کے بدلے جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، نو عمر لڑکے، خوبصورت گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، ان پر طواف کریں گے، ان کے پاس آئیں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، یعنی شراب پلائیں گے وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے میوے ہیں، ہر چیز ہے۔ تو یہ جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نیک لوگ کہتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں سخت گرم عذاب سے بچا لیا۔ اس کے دوسرے حصے میں قرآن کریم کے بارے میں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون تقول بل لا یؤمنون، ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، دراصل وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، آیت نمبر 24 ہے کہ تم ان جیسی بات ہی لے کر آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا آسمان و زمین کو انہی لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس ان کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں؟ آیت نمبر 48 میں اللہ نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارا ساتھی گمراہ ہوا اور نہ ہی بھٹکا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آیت نمبر 3 اور 4 ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، صرف وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور جبریل امین کو دیکھا اسی کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک انہوں نے اس جبریل امین کو ایک بار اور بھی دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ اور یہاں جو ہے معراج کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بھلا یہ تو بتاؤ، لات اور عزا، پھر اسی طرح منات ہے، تو کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، یہ لات عزا منات جس کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو، یہ لوگ نیک لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا تمہاری اور کوئی سیر کرائی ہے؟ بھلا تو بتاؤ، یہ تو چند نام ہے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر دلیل کے گڑھ لیا ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے بڑا بخشنے والا، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے خود اپنا تزکیہ مت کرو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آیت نمبر 39 اور 40 میں ہے، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور عن قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، خود کوشش کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، نہیں کرے گا تو کیسے دیکھ پائے گا۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا اللہ کے بارے میں، اللہ کی نشانی، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، وہی مالدار بناتا ہے وہی سرمایہ دار بناتا ہے، وَهُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا اس کا تذکرہ ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا پھر تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، بلکہ تم غفلت میں کھیل رہے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، مکی سورہ، اس کے اندر 55 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف بلایا جائے گا، یوم ید الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت ہولناک چیز کی طرف بلائے گا۔ خش ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، لوگ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع، وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے۔ اس کے بعد جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود،
قوم لوط اور اس کے بعد فرعون۔ آیت نمبر 9 سے 17 کے درمیان نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس کے اندر وہی ہے کیسا میرا عذاب ہے اور کیسا میرا ڈرانا ہے، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ پھر اس کے بعد 18 سے 22 کے درمیان قوم عاد کا قصہ ہے، وہاں بھی وہی ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا میرا عذاب ہے اور کیسا میرا ڈرانا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 32 کے درمیان قوم سمود کا تذکرہ ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا میرا عذاب ہے اور کیسا میرا ڈرانا ہے۔ اس کے بعد 33 سے 40 کے درمیان قوم لوط کا تذکرہ ہے، اس کے بعد 41 سے 46 کے درمیان فرعونیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک چیز اور ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 آیتوں میں 17، 22، 32 اور 40 ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، بے شک ہم نے ہر چیز کو خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ لگا لیا ہے۔ اس لیے اگر مگر شیطان کی ڈگر، یہ نہیں کہنے کا اگر ایسا ہو گیا مگر ویسا ہو گیا، نہیں، ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے، تقدیر میں جو چیز لکھی ہی ہے وہ لکھی ہے، اگر مگر کرنا شیطان کے دروازے کو کھولنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، نہایت مہربان رب نے اس قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے بولنا سکھایا۔ دیکھا آپ نے، قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اب اس کے بعد نشانیوں کا تذکرہ ہے، کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 1 سے 13 کے درمیان کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، پھر اسی طرح ستارے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، غور تو کرو، آسمان کو تو دیکھو، اور ہر چیز کا اندازہ اللہ نے لگایا ہے۔ پھر اسی طرح زمین کو تو دیکھو، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں، پھر اسی طرح بھوسے والا اناج ہے، خوشبودار پھول ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹاؤ گے۔ 33 بار آیا ہے، 33 بار آیا ہے، اور کیوں آیا؟ بار بار احساس دلانے کے لیے آیا ہے۔ میدان محشر کے واقعے کے بعد بھی آیا ہے، انسانوں اور جناتوں کو جو نعمت یاد دلائی گئی اس کے بعد بھی آیا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی آیا ہے، اور ڈانٹا گیا اس وقت بھی آیا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں جو ذکر ہے یہ اللہ نے پہلے سے بتایا، تو ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ کیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے جنت کیا، جہنم کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا اس کا ذکر ہے، پھر جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے اس کا ذکر ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرق کا اور 2 مغرب کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو 2 مشرق 2 مغرب سے کیا مراد ہے؟ 2 مشرق سے مراد ایک تو ٹھنڈی میں سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے، تو ایک نکلنا وہاں سے ہوا ٹھنڈی میں اور ڈوبنا ہوا، اور گرمی میں کہاں سے نکلتا ہے کہاں ڈوبتا ہے، تو 2 مشرق 2 مغرب، اس سے یہ مراد ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر جو باہم ملے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں پردہ حائل ہے، کھارے پانی کا میٹھے پانی کا، ملتے نہیں، یہاں بھی وہی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم لوگ اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کشتیاں جو ہے سمندر کے اندر ہیں، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو زمین میں فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ انسانوں اور جناتوں سے کہا جا رہا بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگ جاؤ۔ آسمان کے بارے میں فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اور اس دن مجرموں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے جائیں گے۔ یہ جہنم ہے، مجرم اس کا، یہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ جنتی لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آیت نمبر 56 پر غور کر لیجئے، اس میں جھکی ہوئی نظروں والی حور عین ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ کانہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان موگے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی۔
لم یطمسن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے۔ آخر میں ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بہت ہی بابرکت ہے جو بڑی عزت والا بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر 96 آیتیں ہیں، مکی سورہ، اس کے اندر 3 رکوع ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ سورہ واقعہ کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے، سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 پہ موضوع وہ چیز غلط ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے کہ سورہ واقعہ جو پڑھ لے تو کبھی غریبی نہیں ہوگا، محتاجی نہیں ہوگا، رات میں پڑھ کے سو گیا تو مالدار ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر آپ غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ واقعہ میں توحید کے بھی دلائل ہیں، سورہ واقعہ میں قرآن کے بارے میں، سورہ واقعہ میں روح کس طرح نکلتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، پھر اسی طرح نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر برے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، یعنی قیامت کا ذکر ہے، کس طریقے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے ذرات ہو جائیں گے۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہوگی، دائیں ہاتھ والے، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ والے، پھر اسی طرح نیکی میں آگے نکلنے والے۔ نیکی میں آگے نکلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ہمیشہ نوخیز رہنے والے لڑکے پھریں گے۔ پھر اسی طرح شراب کے جاری چشمے لبریز جام لیے ہوئے ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ان کو پینے سے نہ سر میں درد ہوگا نہ ہی وہ بہکیں گے۔ میوے پھل ہیں جو وہ پسند کریں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی حور عین ہے جیسے چھپائے ہوئے موتی، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ آیت نمبر 24 میں کہا گیا یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے، گناہ کی باتیں نہیں ہوگی، بس سلام ہی سلام ہے۔ اب دائیں طرف والے اصحاب الیمین، کون سے اصحاب الیمین؟ بغیر کانٹوں کی بیڑیوں میں ہوں گے، تہبتہ کیلوں میں ہوں گے، لمبے لمبے سائے میں ہوں گے، ہر دم بہتے پانی میں ہوں گے، وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ ان سے روک ٹوک ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اب ختم ہو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، نہ، وہ اونچی اٹھی ہوئی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، جنتی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، اسے کنواری بنا دیا اور ہم عمر اور محبوب بنا دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے برخلاف بائیں ہاتھ والے بدنصیب لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے سخت گرم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سخت ترین دھوپ اور سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فائدہ پہنچائے گا۔ لاکلون من شجر من زقوم، تھور کے درخت سے کھانے والے ہوں گے۔ فمالئون من البطون، پیٹ بھرنے والے ہوں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ بدلے کے دن ان کی یہ مہمانی ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے توحید کا ذکر کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھلا بتلاؤ تو جو تم منی ٹپکاتے ہو کیا اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ پھر آگے یہ کہا افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتلاؤ جو تم زمین میں بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس سے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، بھلا بتلاؤ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرۃ ام نحن المنشئون، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کیا، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے باعث نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کا سامان بنایا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، آیت نمبر 79، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم جب پڑھیں تو وضو کر کے پڑھیں، لیکن اس سے مراد یہاں جو ہے یہ آیت، اس سے مراد وہ ہے کہ فرشتے لے کر آئے ہیں لوح محفوظ سے، دوسرے لوگ نہیں لاتے، شیطان لوگ لے کر نہیں آتے ہیں۔ تو بہتر یہ رہے گا وضو بنا کے پڑھیں، لیکن بغیر وضو بنائے ہوئے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہا گیا فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ حدید، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 29 آیتیں، 4 رکوع ہیں، یہ 27ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے اور وہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
آگے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4 میں تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، آیت نمبر 7، اس مال میں سے خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ تو مال دوسرے کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، تم سے دوسرے کے پاس چلا جائے گا، تو مال خرچ کرتے رہو، مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے گا پھر وہ اس کے لیے بڑھا دے گا، اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ منافقین لوگ قیامت کے دن کہیں گے نیک لوگوں سے نقتبس من نورکم، ارے ذرا مہلت دو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، روشنی تلاش کرو۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجیے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق سے نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت زیادہ نافرمان ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 20 میں دنیاوی زندگی کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کے مانند ہے جس سے پیدا شدہ کھیتی کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اسے پیلا دیکھتے ہیں، پھر وہ جلدی چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے لوگوں جنت کی طرف بڑھو، دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے مانند ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 پر غور کیجیے، ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو اس سے پہلے ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم اسے پیدا کریں، یہ اللہ پر نہایت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے اور تم اس پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ ہر اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے ذکر کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ لوہے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھ ہی رہے لوہا کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، ٹرین میں استعمال ہو رہا ہے، گھر کے سامان میں استعمال ہو رہا ہے، باہر کے سامان میں استعمال ہو رہا ہے، تو لوہا بھی اللہ نے نازل کیا، اسی لیے سورہ کا نام حدید یعنی لوہا ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رہبانیت لوگوں نے خود گڑھ لی تھی، یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، کھو میں چلے جانا، شادی بیاہ نہ کرنا، سمجھنا کہ نہیں دنیا چھوڑ کے رہیں گے تبھی اللہ ملیں گے، بالکل نہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور رہبانیت تو انہوں نے خود گڑھ لی تھی، ہم نے اسے اس پر لازم نہیں کیا تھا مگر یہ اللہ کی رضامندی تلاش کرے، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنا تھا۔ اب اس کے بعد اخیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ سارا فضل اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ناظرین کرام 27ویں پارے کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔